السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ مولانا فضل الرحمن نے ایک بار پھر ایسا بیان دیا جس پر اسپیکر صاحب ناراض ہو گئے۔ عمران خان کے حق میں ایک دفعہ پھر اس نے بیان دیا۔ اس نے کہا کہ عمران خان کو کیوں جیل میں رکھا ہے؟ ہم نے اسے اس لیے نہیں گرایا تھا کہ اسے جیل میں رکھ کے اگر مجھے پتہ ہوتا ایسا کرنے والے ہیں تو میں کبھی اس کو نہیں گراتا، میں کبھی باجوہ کی بات نہیں مانتا۔ تو آپ کا کیا رائے ہے؟ مولانا فضل الرحمن نے یہ صحیح کہا؟ مولانا فضل الرحمن نے جو عمران خان کے اقتدار کو ختم کیا تھا ایک سازش کے نیچے، تو کیا وہ صحیح تھا یا نہیں؟ اپنے رائے کومنٹ میں ضرور لکھیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو آخر تک دیکھیے۔ میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ عمران خان کو باہر آنے دیں۔ سیاست میں اگر ان کی گرفتاری کی وجہ سے تلخی ہے، ہمیں ملک کی بہتری کے لیے اور ملک کے اندر مجموعی طور پر ایک برادرانہ اور ہم آہنگی کی فضا پیدا کرنے کے لیے ایک شخص کی قربانی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آ جائیں باہر میدان میں سیاست۔ مجھے لوگ پوچھتے ہیں آپ عمران خان پر بہت تنقید کرتے تھے، آج کل کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے کہا یہ میرا مزاج نہیں مانتا کہ میرا مخالف جیل میں ہو، اس کے ہاتھ پاؤں بندی ہوئے اور میں کھل کر ان پر تنقید کرتا رہا ہوں۔ آؤ وہ بھی باہر آئیں گے، وہ بھی بات کریں گے، ہم بھی بات کریں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ ان کیمرے میٹنگ ہوگی اور پی ٹی آئی والے کوئی ہنگامہ کریں گے، میں اس فلور پر پی ٹی آئی والوں کی ضمانت خود لیتا ہوں، وہ کوئی ہنگامہ نہیں کریں گے، وہ سنیں گے بات۔ مولانا صاحب گزارش ہے کہ 10 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے ہر ممبر کا، آپ آدھا گھنٹہ آپ نہ سکھائیں پلیز۔ آپ نہ سکھائیں پلیز، آپ چیئر کو ڈائریکشن نہ دیں۔ تو گزارش صرف یہ ہے کہ اور کتنا بولیں گے آپ؟ کھٹک صاحب تشریف رکھیں پلیز، اس طرح نہ کریں جی۔ کتنا بولیں گے مولانا صاحب؟ آدھا گھنٹہ۔ بولنے کو تو حضرت اتنے درد ہیں کہ ہر درد کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے۔ اور اب میں آپ کے اوپر جب ایک بوجھ آ گیا، ایک دباؤ آ گیا، تو مجھے آپ کے درد کا بھی احساس ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ درد آپ کا اکیلا نہیں ہے، یہ درد کہیں سے آ جاتا ہے۔ جناب شہباز شریف صاحب جب کسی زمانے میں ہمارے ساتھ کنٹینر پہ ہوتے تھے تو اس وقت بڑے جوش و جذبے کے ساتھ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ملک کی معیشت کو اگر میں 6 مہینے کے اندر ٹھیک نہ کر دوں تو پھر میرا نام شہباز شریف نہ، اس طرح ہوتا تھا۔ یہ سارے مناظر ہم نے دیکھے سنے ہیں۔ ہمیں اگر عمران خان سے شکوہ تھا کہ انہوں نے اپنی حکومت میں تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لیے، آج اگر ہم ان کی پالیسیوں سے اختلاف کرتے تھے تو ہمیں اصلاحات کی طرف بڑھنا چاہیے تھا۔ تیسرا بجٹ ہم نے پیش کر دیا، لیکن ہم قرضوں میں کہیں زیادہ بیرونی قرضے ہیں، ملک کے اندر کے قرضے ہیں، اور اس وقت ہمارا ہر پاکستانی وہ 3,25,000 روپے کا مقروض ہے، بلکہ ڈالر میں ہے۔ اس ساری صورتحال میں جب غریب آدمی اپنی صبح و شام کی نان جویں کے لیے ترستا ہوگا، وہ اپنی تنخواہ میں گھر کا کرایہ بھی دے رہا ہے، وہ اپنی تنخواہ میں بچوں کے اسکول کی فیس بھی ادا کر رہا ہے، وہ اپنی تنخواہ میں بجلی کا بل بھی دے رہا ہے، وہ اپنی تنخواہ میں گیس کا بل بھی دے رہا ہے، اور اس کی جو ادائیگیاں ہیں
اور اخراجات ہیں وہ اس کے آمدن سے بڑھ جاتے ہیں، ذرا تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے کہ اس غریب انسان کی زندگی کا کیا حال ہوگا۔ غربت اگر پہلے 25% تھی تو اس سال میں 29% شرح سے کم تک لوگ چلے گئے ہیں، غربت کے لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب ہم عوام کو روزگار کے مواقع فراہم نہیں کر سکتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ملک کے اندر بد امنی ہے۔ روزگار کے لیے لوگ گھروں سے باہر نہیں جا سکتے، اور میں یہ بات کسی تعصب کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا، میں مسلسل یہ باتیں کر رہا ہوں ایک پاکستانی کی حیثیت میں اور ایک پارلیمنٹرین کی حیثیت میں کہ ملک کا امن و امان انتہائی حد تک خراب ہے۔ میں یہ تجویز دے چکا ہوں کہ یہ مسئلہ اس حد تک گھمبیر ہے کہ ہمیں ان کیمرہ ایک اجلاس کرنا چاہیے اور پارلیمنٹ کے اراکین کو بتانا چاہیے کہ یہ صورتحال کیوں درپیش ہے، اصل حقائق سامنے لائے جائیں۔ افغانستان کی صورتحال، اس کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت اس وقت کیا ہے، ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت کیا ہے، انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت کیا ہے، ملک کے اندر دو چھوٹے صوبوں کی خصوصیت کے ساتھ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم نے تو صرف ایک سوال کیا تھا کہ ہمیں صرف اتنا بتایا جائے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، بس۔ لیکن آج تک یہ نہیں بتایا جا رہا کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ لوگوں کو مطمئن کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور اس کی پالیسیوں کا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر الٹا رد عمل آتا ہے۔ تو کبھی اس کے بارے میں بھی سوچا ہے؟ یہی اسی ایوان میں آئین میں ترمیم ہوئی کہ 1 جنوری 2028 سے ملک کے اندر سود ختم ہوگا۔ کیا آج بھی جب میں گورنمنٹ کی طرف مخاطب ہو کر کہوں گا کہ صاحب کہیں کسی محکمے میں، کسی بینک میں، کسی سطح پر کوئی پیش رفت ابھی تک ہوئی ہے، تو جواب نفی میں آئے گا۔ یہ ہے سنجیدگی کا عالم۔ اگر میں شریعت کوڈ کو مؤثر بنانے کی بات کرتا ہوں تو 0% ابھی تک اس پر عمل نہیں ہوا۔ ہم نے آئین میں ترمیم کی کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات وہ ڈیبیٹ کے لیے ایوان میں پیش کی جائیں گی۔ 2 سال ہو رہے ہیں، ہم آج تک ایک سفارش بھی ڈیبیٹ کے لیے ایوان میں نہیں لا سکے۔ یہ ہیں معاہدے، یہ ہیں پارلیمنٹ کے فیصلے، یہ ہے پارلیمنٹ کے فیصلوں کی توقیر، یہ ہے اپنی زبان کو عملی جامہ پہنانے کے مناظر۔ اب آپ بتائیں کہ ان حالات میں آپ کس طرح عام آدمی کو مطمئن کر سکیں گے؟ میں نے تو آپ کے ساتھ مذاکرات کیے تھے، ہم نے تو بات چیت کی تھی، کوئی ڈنڈے تو نہیں اٹھائے تھے، کوئی ہنگامے تو نہیں کیے تھے، اور مذاکرات میں آپ نے جو کچھ تسلیم کیا، 26ویں ترمیم میں جو کچھ آپ نے تسلیم کیا، 27ویں ترمیم میں اس سب کو چاٹ لیا واپس۔ یہ ہوتی ہے کمٹمنٹ۔ اور آج 28ویں ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ 18ویں ترمیم کو واپس کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، افواہیں ہیں، ابھی تک کوئی چیز منظر عام پہ نہیں آئی، لیکن باتیں ہو رہی ہیں، اور باتیں بلا وجہ نہیں ہوتی۔ اسی لیے میں سوچتا ہوں کہ جہاں میں حکومت کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر آپ کی وساطت سے،
वहां मैं खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुतवज्जह करना चाहता हूं कि सन 1973 का आईन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने दिया था। मेरे वालिद ने उस पर दस्तखत किए थे, खान अब्दुल वली खान ने उस पर दस्तखत किए थे, गौस बख्श बसंजो ने उस पर दस्तखत किए थे, छोटे सूबों ने उसको कबूल किया था। क्या हश्र किया गया उसका। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जब 18वीं तरमीम के लिए पार्लियामेंट की कमेटी बनी, 9 महीने हम बैठे रहे और 9 महीने के बाद हमने आईन की इस्लाह की। 100% न सही, लेकिन बहुत हद तक हो गई। हमने सूबों को हुकूक दिए, NFC अकॉर्ड हुआ जिसमें तय हुआ आईन के अंदर कि NFC के हिस्स में सूबों के हिस्सों में इजाफा तो किया जा सकेगा, लेकिन कमी नहीं की जा सकेगी। आज सूबे का हक हमारी हुकूमत के लिए गले की हड्डी बन गई है। गरीब सूबे को आप अगर हक देना चाहते हैं तो उसके लिए सूबों को तोड़ो। ये फिक्र, ये सोच, अगर रोज हम आईन को खिलवाड़ बनाते रहेंगे तो फिर पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम नहीं आएगा। हमें मुल्क के अंदर इस्तेहकाम की तरफ जाना चाहिए। अमन व अमान कैसे लाया जाए? क्या सिर्फ ताकत ही इसका मसला है? तो नाजरीन, आप सब ने वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई। जो मौलाना फजल रहमान ने कहा वो आप सब ने सुन ले। मौलाना फजल रहमान का इस तरह के बयानात देना, मौलाना फजल रहमान इन दिनों कंट्रोवर्सी पैदा करने में मशहूर है और वो बार बार इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानात देते हैं। इस पर कुछ लोग कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान को ख़ासकर इस्टेब्लिशमेंट ने इसलिए लॉन्च किया है कि जो इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है उसमें कमी आए, आवाम का जो तवज्जो है वो किसी और साइड पे हो जाए। इमरान खान के जो केसेस है, इमरान खान जेल में रखना हुकूमती वक्त के लिए मुश्किल हो रहा था, तो उससे ध्यान बटाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने ये चाल चली है। तो इस तरह के बयानात भी आ रहे हैं। और दूसरी साइड पे वो मौलवी जो हुकूमत के साथ उनका ताल्लुक़ है, ताहिर अशरफी और अब्दुल रहीम और इस तरह के जो मौलाना हज़रात हैं, वो इमरान खान के ख़िलाफ़, इसमें तारिक मसूद साहब भी है, तो वो मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ बयानात देते हैं। वो समझते हैं कि मौलाना ने जो बयान दिया है उसमें तौहीन है, शुहदा की तौहीन है, और ताहिर अशरफी साहब को तो रुला ही दिया। तो आप क्या समझते हैं कि ताहिर अशरफी जैसे लोग, और एक नया कौंसल भी बन गया है मदारिस का, तो उसने जो मजम्मत की है, क्या आपके नज़दीक ये सही है? मौलाना फजल रहमान को वाकई इस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया है या मौलाना फजल रहमान हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ रहे हैं? आपने कभी हिस्ट्री का मुताला किया है? आपने मौलाना के बारे में पढ़ा है, सुना है? क्या पहले भी मौलाना फजल रहमान ने ऐसा किया है? मौलाना फजल रहमान, अगर हम मौलाना फजल रहमान के ख़ुद के बयान देखिए, जिस तरह उसने जो 2024 के बाद जो उसने इलेक्शन का नताइज देखा, तो उसके बाद उसने एक बयान दिया कि जनरल बाजवा ने हमें ख़ुद कहा था कि इमरान खान की हुकूमत को गिराना है, उसे ख़त्म करना है, और हमने वही किया है। तो इस बात से जो है लोग कंफ्यूज है कि मौलाना ने हमेशा इस इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम किया है। अगर इस बयान को देखा जाए तो मौलाना ने ख़ुद कहा है कि हमें बाजवा ने कहा और हमने वैसा किया, तो ये तो नहीं करना चाहिए था। मौलाना एक ऐसा पॉपुलर लीडर था, एक ताकत था, उसको इमरान खान के गिराने के लिए किसी का अंडर काम करना, ख़ासकर इस्टेब्लिशमेंट के, फ़ौज के जो सियासत से उनका काम नहीं है, उनके मर्ज़ी से अपने ही जमहूर
منتخب جو عوام نے منتخب کیا ہے اس لیڈر کو گرانا، کل اگر یہ لوگ اقتدار پہ ہوں گے تو ان کا بھی وہی حشر ہوگا۔ تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہم اپنے ہی بندے کے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ ہمارا یہ سیاستدانوں کے درمیان جو اختلاف ہے اس کا ایسا مثال ہے لے لو جیسا دو بھائیوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، لیکن باہر کا بندہ آئے اور آپ کے گھر میں ایسا کرے تو یہ کام صحیح نہیں ہے۔ مولانا نے شاید یہ صحیح نہیں کیا تھا۔ آپ کا کیا رائے کامنٹ کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔